السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب فيحرم به الرزق قد هيئ له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور اس کے ثمرے میں اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر اور ثواب عنایت فرمائے۔ گویا کہ اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو اور ان کی نیکی کو، ان کے خیر کے کام کو، ان کے بھلائی کے کام کو کتنی عزت دے رہے، کتنی قدر دے رہے ہیں کہ بندہ ایک نیکی کرے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر ثواب عنایت فرمائے۔ اور یاد رکھیے، یہ وہ ضابطہ اور یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہر بندوں کے لیے عام ہے۔ کوئی بھی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک بھلائی کا کام کرتا ہے، ایک خیر کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا نیکیوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ کہ بندے نے ایک نیکی کی ہے، اب میں اس کو 10 کے برابر ثواب دوں گا، گویا کہ اس نے 10 نیکی کی۔ اور یہ اللہ کا عام ضابطہ ہے، سبوں کے لیے عام ہے، ایک نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو اللہ تعالی بندوں کے اعمال پر کیا دیتے ہیں، اس کی نیکی اور بھلائی پر کیا دیتے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی بندوں کے اعمال جو ہوتے ہیں اس کا اخلاص بھی دیکھتے ہیں، اس کی للہیت بھی دیکھتے ہیں، اس کی خشیت بھی دیکھتے ہیں کہ بندے نے کس ارادے سے، کس عزم سے، کس جذبے سے اور کس خیر اور بھلائی کے جذبے سے وہ نیکی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دلوں کے جذبات کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کس صورت کو اس نے میرے سامنے پیش کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو باطن کو دیکھتے ہیں اور باطن کے مطابق پھر فیصلہ کرتے ہیں اس کو کتنا اجر و ثواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے خلوص کو دیکھتے ہیں، اس کی للہیت کو اور اس کی خشیت کو دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر بندہ ایک رائی کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قدر اتنی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھتے ہیں، اس کے للہیت کو دیکھتے ہیں، اس کی خشیت کو دیکھتے ہیں، اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ اس نے ایک رائی کے دانے کے برابر صدقہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس لے لیتے ہیں اور پھر اس کی قدر بڑھاتے ہیں
اس کی وقت بڑھاتے ہیں، اس کی حیثیت بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ایک رائی کے دانے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالی اس کو احد پہاڑ کے برابر عنایت کرے۔ تو یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون اللہ کو قرض دے گا، کون اللہ کو قرض دے گا۔ اب اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے قریبی احباب میں جو ضرورت مند ہے، جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، جو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بس اس کے کام آ جاؤ۔ چند سکے اور چند روپیے آپ نے اللہ کے لیے دے دیے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے تم نے اس بندے کو دیا ہے اس سے بدلہ لو، تم نے اپنے رشتہ دار کو دیا ہے، اپنے قریبی دوستوں کو دیا ہے، اپنے پڑوسی کو دیا ہے، بلکہ یہ بھی نہیں اللہ پوچھتے ہیں کہ نیت کیا تھی تمہاری۔ اللہ کی نیت ہوتی ہے، دوست ہے، احباب ہے، آج میں اس کے کام آ گیا، کل وہ میرے کام آ جائے۔ رشتہ داری ہے اس لیے دے رہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چند سکے اور چند روپیے تم نے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا عجز فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ اللہ اتنا بڑھاتے ہیں، اس کے اجر ثواب کو اتنا گنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثیرا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ اتنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حساب میں نہیں، بندوں کے گمان میں نہیں، اللہ اتنا دیتے ہیں۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، بندے نے کچھ نہیں کیا، بس اپنی زبان پر اللہ کے خلاف شکوہ نہیں لایا، کسی سے شکوہ نہیں کیا، بس صبر کر لیا اس مصیبت پر، اس تکلیف پر، کچھ کیا نہیں ہے خاص عمل، بس جو مصیبت پریشانی آئی ہے اس پر صبر کر لیا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ دور کرنے والے، اللہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالنے والے ہیں، بس اللہ سے لو لگا لی کہ صبر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ اس صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں کہ جس کا حساب ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کے نیک اعمال پر بڑے قدردان ہے۔ یہی کمی ہے کہ بندہ نے اللہ کی قدر کو نہیں سمجھا، اللہ کے رحم کو نہیں سمجھا، اللہ کی مہربانی کو نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اجر ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں رکھا ہے، کوئی حساب نہیں رکھا ہے۔ بندہ دل کے جذبے سے کر لے، اللہ تعالیٰ وہ اجر ثواب عنایت فرمائیں گے، بندے کو گمان میں نہیں۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر، معمولی اعمال پر جو بندے کے لیے کرنا آسان ہے، بلکہ کرتا ہے، اعمال کرتا ہے تو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ثواب ملنے والا ہے، بس کر لیا چھوٹا سی عمل۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایک پتھر راستے میں تھا، اٹھا کر کنارے ڈال دیا، یا اتنا اتنی معمولی اور چھوٹی چیز کہ اس نے کوئی چیز اپنی وہ دائیں جیب میں رکھی تھی اور اس نے غلطی سے بائیں جیب میں ہاتھ ڈال دیا، جو دقت ہوئی ہے، کتنی دقت ہوئی ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں کہ دوسرا ہاتھ پھر دائیں جیب میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ وہ جو پریشانی ہوئی ہے اور تھوڑی سی دقت ہوئی ہے کہ ادھر رکھا تھا اور ادھر ہاتھ ڈال دیا، اب ادھر سے نکالا ہے، وہ چھوٹی سی جو دقت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر ثواب عنایت۔
تو یہ وہ باب تھا. اصل مجھے تو گفتگو جو گزشتہ جمعہ سے چل رہی تھی وہ گفتگو کرنی تھی، لیکن یہ وہ چیز ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلوا دیتا ہے کہ اللہ کتنے مہربان ہے. تو اللہ کا عام ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر 10 نیکی عنایت فرمائے. اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے، ایک گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھا جائے گا، بلکہ مہربانی ہے. اگر میں باپ کھول دوں مہربانی کا تو اسی میں پورا وقت چلا جائے گا. اس لیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بنائے، ایک کو امیر بنایا ہے. گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گناہ کو لکھ لے جب تک اپنے امیر جو ثواب لکھنے والا ساتھی اس سے پوچھنا نہیں. اور وہ بھی مہلت دیتا ہے کہ ابھی بندہ توبہ کر لے گا، ابھی مت لکھ. تو یہ سب اللہ کی مہربانی کا نظام ہے. تو بندہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے بدلے میں اس کو اتنی برائی، اتنا گناہ اس کو ملتا ہے، اور آخرت میں ملنے والا بھی ہے، آخرت میں ملنے والی سزا بھی ہے، اور دنیا میں نقصان بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کا اصل اور حقیقت میں تو یہ ہے کہ جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی سزا ملنے والی. توبہ نہیں کیا تو ورنہ توبہ کا تو دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ، کہ جو ظاہری گناہ ہے اور باطنی گناہ ہے سب گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ یہ ہے کہ جو گناہ کریں گے اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا ملنے والی. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. اور ایک آیت میں نے وہ بھی پیش کی تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو کوئی بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو برائی کرے گا ذرہ برابر اس کو بھی دیکھ لے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ گناہ کا جتنا کیا اتنا سزا ملنے والی ہے، لیکن دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے نقصانات کو ظاہر کر دیتے ہیں. فرمایا کہ ایک گناہ اگر بندہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا 10 نقصان کر رہا ہے. اس گناہ کے سبب، اس گناہ کی نحوست کے سبب، اس کے وبال کے سبب وہ اپنا 10 گنا نقصان کرتا ہے. فرمایا کہ پہلا نقصان بندہ کیا کرتا ہے کہ گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرنا ہے. تو بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کو غصہ دلاتا ہے. گناہ کرنے والا بندہ، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بندہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے. اور ظاہر بات ہے دنیا میں اللہ تعالی نے ماں باپ سے زیادہ بندے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کسی کو محبوب نہیں بنایا ہے، کہ ماں باپ ہی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت کا اثر نہ صرف انسانوں میں ہے بلکہ جانوروں میں بھی. اور ظاہر بات ہے ماں باپ جب اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے، وہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات کو نہیں سنتی ہے، تو وہ ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، ڈپٹتے بھی ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا کہ اپنی وراثت سے بھی محروم کر دیتے ہیں، اپنے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں. تو جو محبوب تھا
جو محبت کرنے والا تھا وہ غلطی پر کیا کرتا ہے؟ گھر سے نکال دیتا ہے، میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا رہے ہیں، اور ماں باپ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں۔ اللہ تو مالک الملک ہے، اللہ تو خالق و مالک اور رازق ہے، پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اگر بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائے تو پھر بندوں کا کیا حال کریں گے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہاں اللہ مہربان ہے وہاں اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کا مظاہرہ اور اپنی پکڑ کے مشاہدات اس دنیا میں کروائے ہیں کہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج تک اس کے نام و نشان باقی نہیں ہے، نام و نشان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ رہتی دنیا تک ان کے قصے سنائے جاتے ہیں کہ اللہ کی کیسے پکڑ ہے۔ تو گویا کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن بنا رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے انسان کی ہر چیز، ہر ضرورت، اس کی ایک ایک سانس اللہ کی محتاج ہے۔ تو کب اللہ اور کیسے پکڑیں گے اس کا بندے کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، تو اللہ ہی کو بھول گیا اور اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو دنیا میں فساد مچا ہوا ہے، خشکی اور تری میں جو فساد مچا ہوا ہے، یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی اور اس کے کرتوت اور وبال کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی سبب سے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں او یوبکہن بما کسبوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر، ان کے برے اعمال پر، ان کے گناہوں پر نظر کرتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، ایک بھی نہیں بچتا۔ او یوبکہن بما کسبوا، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تم کو مصیبت پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور جو تم پریشان حال ہو رہے ہیں، یہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بے شمار گناہوں کو معاف کر دے۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو غصہ دلا رہا ہے، اور توبہ کی بھی توفیق، بلکہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، گناہ کو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کو وہ غصہ دلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے ڈرنا چاہیے، اور فوراً توبہ استغفار کر لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ جہاں وہ قہار اور جبار ہیں، وہاں غفار اور ستار بھی ہے۔ اس کے یہاں دیر سے آئے تو چلتا ہے، لیکن وہ درست کر دیتا ہے، کہ آ تو جائے، توبہ تو کر لے، اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان تو ہو جائے، ہم اس کے سارے گناہوں کو نام اعمال سے مٹا دیں گے، فرشتوں کو بھلا دیں گے کہ گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن بندہ آنا تو چاہیے، اللہ کے در پہ آنا تو چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا تو چاہیے۔ تو پہلا نقصان گناہ کرنے سے بندہ جو ہے اللہ کو غصہ دلاتا ہے۔ دوسرا نقصان حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔
गुनाह करके शैतान को खुश करता है, गोया कि जो इंसान का भी दुश्मन था और जो अल्लाह का भी दुश्मन था वो उसके साथ हो। इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। अल्लाह ताला ने तो ऐलान फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और वो अपनी तरफ बुलाता है, अपनी जमात की तरफ बुलाता है ताकि तुम जहन्नमी बन जाओ। और इंसान उसी को खुश कर रहा है, गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानी करके शैतान को खुश कर रहा है। जाहिर बात है अल्लाह के दुश्मन को तुमने अपना दोस्त बना लिया, अल्लाह से गोया कि तुम दुश्मनी ले रहे हो। और अल्लाह ने जिसको तुम्हारा भी दुश्मन कहा और अल्लाह ने अपना भी दुश्मन कहा, उसको तुमने अपना दोस्त बना लिया, उसको खुश कर रहे हैं। अल्लाह की कैसे पकड़ आएंगी हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तीसरा नुकसान, मैं बहुत इख्तिसार से अपनी बात पेश कर रहा हूं। तीसरा नुकसान कि बंदा जो है वो जहन्नम के करीब पहुंच जाता है और जन्नत से दूर हो जाता है। गुनाह करने से वो जहन्नम के करीब पहुंच जाता है कि अब मौत आए और सीधा ठिकाना जहन्नम, इसलिए कि जिंदगी गुनाहों में गुजर रही। अल्लाह ताला फरमाते वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला तो सलामती के घर और जन्नत की तरफ बुलाते हैं और अपने रास्ते की, सीधे रास्ते की हिदायत भी कर रहे हैं। अंबियाए किराम के जरिए से, सुलहा और उलमा के जरिए से और दाईन इल्लाह के जरिए से बंदों को अपने सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे। लेकिन ये बंदा जन्नत का रास्ता छोड़कर शैतान की हाँ में हाँ मिलाकर जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर रहा। फिर फरमाया कि चौथा नुकसान, इंसान खुद अपने आप को धोखा देता है, अपने आप पर जुल्म कर रहा है। ये ऐसा हो गया कि गुनाह करके गोया के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते। हम आप अपनी जुबान में कहते हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार, यानी कोई ऐसी बात कर दी कि जो उसी के खिलाफ आ गई। तो बंदा गुनाह करके खुद अपने आप को धोखा देता है। अल्लाह ताला फरमाते युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, वो समझ रहे कि अल्लाह को धोखा दे रहे, अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है। अल्लाह फरमाते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और समझ रहे अल्लाह को धोखा दे रहे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे, गुनाह के काम कर रहे और समझ रहे कि हम तो ऐश आराम में हैं, हम राहत में हैं, हम नेमतों में हैं, अल्लाह ने बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ दिया है, तो समझ रहे कि हम खुशहाल। अल्लाह ढील दे रहा है, सरकशी और गुनाह करते रहो, ये अल्लाह की तरफ से ढील है, लेकिन इस ढील को अपने लिए नेमत और अच्छाई न समझो। इसलिए कि दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फइज़ा हुम मुब्लिसून, कि जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और अल्लाह को भुलाकर जिंदगी गुजारने लगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आसमानों के और जमीनों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, राहत व आराम के नेमतों के दरवाजे खोल दिए। और किस लिए खोले? कि अच्छे काम कर रहे, नेमतें दे रहे। फरमाया कि ना, ये अल्लाह को भूल कर जिंदगी गुजार रहे। अल्लाह ने दुनिया के असबाब, दुनिया के ऐश आराम की सारी चीजों को खोल दिया। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हर चीज के दरवाजों को खोल दिया। फरिहू बिमा हत्ता इदा फरिहू बिमा ऊतू, और खुश हो गए जो मिला है, खुश हो रहे कि अल्लाह ने सब कुछ, सब नेमतों से नवाजा है, बड़े खुश और खुर्रम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा अखज़नाहुम बग़ततन, यहाँ तक कि जब हमारी पकड़ आई, अचानक हमने ऐसा दबोचा है कि नामो निशान बाकी नहीं।
تو یاد رکھیے گناہوں کے ساتھ اگر زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور نعمتیں بھی مل رہی ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی پکڑ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی پکڑ کی طرف اشارہ ہے۔ تو چوتھا نقصان کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ پانچواں گناہ کا نقصان فرمایا کہ بندہ گناہ کر کے اپنے دل کو ناپاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو ناپاک اور نجس کر لیتا ہے، اپنے باطن کو نجس کر لیتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا ہے، ظاہری اعتبار سے تو اچھا خاصا لگ رہا ہے، لیکن گناہ کر کر کے وہ اپنے باطن کو اور اپنے قلب کو ناپاک کر لیا ہے۔ چھٹا نقصان کہ گناہ کرنے سے انسان جو ہے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے، فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 100 فرشتے ہوتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 360 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ حفاظت کا کام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو شیطان جو ہے اور جنات جو ہے انسانوں کو اچھک لے۔ تو 360 اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ فرشتے لگائے، کرامن کاتبین تو ہے۔ اب ظاہر بات ہے بندہ گناہ کر رہا ہے تو جو اس کے ساتھ فرشتے ہیں وہ ان کو تکلیف دے رہا ہے، ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے بعض گناہ وہ ہے اور بعض اعمال وہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پر پاخانہ جاتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور مباشرت کرتا ہے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ اپنے سطر کو کھولتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اگر گھر میں کوئی تصویر لگاتا ہے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے گناہ کرنے والا بندہ یہ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، اور ظاہر بات ہے فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہے جو اللہ کی فرمانبرداری پر لگی ہے، گویا کہ کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا ہے گناہ کرنے والا کہ اللہ کی مخالفت کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے جو معصوم فرشتے وہ بھی اس کے دشمن، ان کو تکلیف دے رہا وہ بھی اس کے دشمن۔ اور سب سے اونچی بات کہ گناہ کرنے والا بندہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کرتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے۔ حدیث شریف میں بات موجود ہے، اور پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ شیخ ابو الوفا شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے سینے پر ایک کالی بڑی چٹان رکھی ہوئی تھی، اور سینے پر وہ رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی اس چٹان کو ہٹاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندوں کے جو اعمال ہے، میری امت کے جو گناہ گاروں کی جو برے اعمال ہے اور گناہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے مشفق اور مہربان ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ایک باب ہے، کسی موقع پر اس پر بھی گفتگو کی جائیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے کتنی محبت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر فرد سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ بندہ گناہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے 8ویں گناہ کا نقصان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 8واں نقصان کہ بندہ جہاں گناہ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو اس زمین کو یومئذ تحدث اخبارہا کہ اس زمین کو اپنے خلاف گواہ بنا لے کہ جہاں گناہ کر رہا ہے گویا کہ اس زمین کو اپنے مخالفت میں اپنے خلاف میں اس نے گواہ بنا لیا. کل قیامت کے دن وہ زمین اور وہ جگہ اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گی کہ ہاں اے اللہ یہ بندہ میرے اوپر کھڑا رہ کر گناہ کر رہا تھا. اس کے خلاف جب آ جائیں گی تو بندہ چھوٹ نہیں پائے گا, بندہ چھوٹ نہیں پائے گا. نوی چیز اور نوا گناہ کا نقصان کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے, جو ایمان دیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان رکھتا ہے اور دیندار اس کو بنایا ہے, اب اس دین کے خلاف یہ جو امانت اس کو دی گئی تھی, انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. جو امانت اللہ کی جانب سے دی گئی تھی دین کی, اس دین والی امانت میں وہ خیانت کرنے والا ہے. اور 10واں نقصان یہ کہ خود اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اور جو اس کو دین دیا گیا تھا اس کا بھی نقصان کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے اور لوگوں کا بھی نقصان کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے کو, ایک ایک امتی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر قائم رہے, خود بھی ایمان کو اپنی زندگی میں بسائے اور انسانیت تک, امت مسلمہ تک اور انسانیت تک اس دین کو پہنچائے. تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اور انسانیت کا اور امت مسلمہ کا بھی نقصان کر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کے یہ 10 نقصان بتائے. یہ 10 نقصانات جو ہے انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں, اور یہ وہ نقصانات ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے ایک ایک نقصان اتنا بڑا ہے, اتنا اونچا ہے کہ آدمی کے, انسان کے, بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے گناہ کرنے سے پہلے یا گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد محاسبہ کر لے. بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ دن بھر کہ جو اعمال کیے گئے ہیں رات میں مراقبہ کرتے تھے, محاسبہ کرتے تھے, جائزہ لیتے تھے, خیر کے کام کتنے ہوئے ہیں, بھلائی کے کام کتنے ہوئے ہیں اور کون سے گناہ اور برائی کے کام ہوئے. توبہ استغفار کرنا اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی کوشش کرنا, یہ ان کا معمول تھا. یہی معمول بنائے. اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہم سبوں کو اپنا قرب, اپنا تعلق, اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنے غصے سے, اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.